السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج بہت دن کے بعد میں سوچا ایک ویڈیو بنا لیتا ہوں۔ دراصل اس ویڈیو بنانے کا مین مقصد یہ ہے کہ آج کل لوگ بہت ہی زیادہ کسی نہ کسی چیز پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، خصوصاً اہل دیابنا۔ ان کا تو شیوا بن چکا ہے کہ اہل سنت والجماعت کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم ضد دکھائیں۔ حالانکہ عربی کا ایک مقولہ ہے وَمَن يُقَامِسُ حُوتًا، یعنی مچھلی سے سمندر میں غوطہ لگانے میں کون آگے بڑھ سکتا ہے؟ تو ان بیوقوفوں کو کون سمجھائے؟ لیکن اب کچھ نہ کچھ اعتراض، چونکہ ہم جو حق پر ہیں تو آپ کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ خیر، ان کے اعتراضوں میں سے اعتراض تو بہت سارے ہیں۔ ان کے اعتراضوں میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ یہ جو رضا خوانی حضرات ہوتے ہیں، یعنی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مانتے ہیں، وہ لوگ صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور دوسرے کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ حالانکہ دوسرے یعنی غیر صحابی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا جائز نہیں ہے۔ اسی کے متعلق میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ایسا اعتراض کرتے ہیں وہ ان کا اعتراض بیجا ہے۔ آئیے اس کے متعلق ہم تھوڑی تفصیل جانکاری حاصل کرتے ہیں، چونکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کرام نے اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، تو یقیناً اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ صحابہ کرام سے اللہ رب العزت راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ بھی فرمایا اور انہیں جنت میں داخل کرنے کا وعدہ بھی لیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لفظ بھی فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم غیر صحابی کو اگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو غلط ہے۔ کہ دیکھو اس کے متعلق ہم کیا کہیں، بلکہ ہمارے بڑے بڑے اکابرین علماء نے غیر صحابی کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کو جائز کہا ہے۔ ہاں، یہ کہ بہتر یہ ہے کہ صحابی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے اور غیر صحابی کو رحمہ اللہ کہا جائے، لیکن ایسا نہیں کہ جائز نہیں ہے، یہ مستحب ہے، اولا ہے، اس کو ہمارے علماء نے کہا ہے۔ خیر، بعد میں ہم اس کی تصریح کریں گے، ابھی ہم مختصر میں اتنا جان لیتے ہیں کہ دونوں کہنا جائز ہے۔ اب چونکہ جب صحابہ کرام کے دور قریب تھا تو اس وقت ہمارے علماء کافی احتیاط برتتے تھے اس مسئلے میں، اور صحابی کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اور غیر صحابی کو رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، چونکہ بسا اوقات لوگ شک میں پڑ جاتے کہ یہ صحابی ہیں یا تابعی ہیں یا تبع تابعی ہیں، تو اس وجہ سے وہ لوگ احتیاط برتتے تھے بہت کافی، صحابی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غیر صحابی کو رحمہ اللہ کہتے تھے۔ لیکن اب چونکہ یہ زمانہ بہت طویل ہو گیا اور لوگوں پر بالکل واضح ہے کہ یہ صحابی ہیں یہ غیر صحابی ہیں، تو اس لیے اب ہمارے علماء دونوں طریقے سے استعمال کرتے ہیں، یعنی کبھی رحمہ اللہ کہہ دیتے ہیں اور کبھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علماء کے لیے حق میں۔ اچھا، اگر کوئی کہے کہ صحابی کو رحمہ اللہ کہنا جائز نہیں تو یہ بھی غلط ہے، چونکہ ہمارے علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ خاص صحابی کو رحمہ اللہ کہا جائے یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے، دونوں صحیح ہے۔ ہاں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنا زیادہ اولا ہے اور علماء کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا یعنی صحابہ کرام کے لیے زیادہ اولا ہے، جبکہ اولیاء کرام، علماء اور صلحاء اور نیک لوگوں کے لیے رحمہ اللہ کہنا زیادہ اولا ہے، یعنی ترحم، اولیاء کرام کے لیے ترحم بہتر ہے اور صحابہ کے لیے تردی، لیکن اس کا الٹا کیا جائے تو بھی جائز ہے، اس میں کوئی قباحت اور کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب آئیے اس کے متعلق یہ دیکھیے، یہ ہے مسلم شریف، دیکھیے جو مجلس برکات جامعہ اشرفیہ سے چھپی ہوئی ہے، اس کا حاشیہ دیکھیں، المنہاج فی شرح صحیح مسلم ابن الحجاج للامام ابی زکریا یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمہ، اس مسلم شریف پر حاشیہ لگاتے ہیں اور یہ شروع میں ایک مقدمہ باندھتے ہیں جس میں حدیث کے کچھ اصطلاحات ذکر فرماتے ہیں۔ آئیے اس میں دیکھیے یہ کیا فرماتے ہیں کہ تردی علماء کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ دیکھیے یہ صفحہ نمبر ہے 28، اس کا دیکھیے یہ فصل بندھا ہوا ہے، فصل یستحب لکاتب الحدیث اذا مر بذکر اللہ عز وجل ان یکتب عز وجل او تعالی او سبحانہ و تعالی او تبارک و تعالی او جل ذکرہ او تبارک اسمہ او جلت عظمتہ و او ما اشبہ ذالک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث لکھنے والے کے لیے
مستحب یہ ہے کہ جب کبھی اللہ عز و جل کے ذکر سے گزرے تو وہ لکھے عز و جل یا اللہ تعالی یا سبحانہ و تعالی اور تبارک و تعالی اور جل ذکرہ اور تبارک اسمہ اور جل عظمتہ، یا جو اس کے مشابہ ان طرح کے الفاظ وہ لکھ سکتا ہے، جیسے ہم لوگ اللہ پاک وغیرہ اردو میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے بتایا وَكَذَلِكَ يُكْتَبُ عِنْدَ ذِكْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بِكَمَالِهَا لا رامزا الیہما ولا مقتصرا علی احدہما۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو اس کو مکمل درود پاک لکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نہیں؟ یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو مکمل درود شریف لکھنا چاہیے، لا رامزن الیہما، یعنی درود اور سلام دونوں لکھنا چاہیے اور ان دونوں کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہیے، جیسے سواد بنا دو، عین بنا دو، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وغیرہ، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر سواد، علیہ السلام کی جگہ عین، یا سواد اور عین اس طرح کے بنانے کا یہ اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ولا مقتصرا علی احدہما، اور نہ ان دونوں میں سے کسی ایک پر اقتصار کیا، یعنی درود اور سلام کی جگہ پر صرف سلام سے کام چلا لیا، صرف درود سے، بلکہ دونوں لکھنا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح وَكَذَلِكَ يَقُولُ فِي صَحَابِيٍّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جب کبھی صحابی کا ذکر آئے تو وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے، تو اگر فَإِنْ كَانَ صَحَابِيًّا ابْنَ صَحَابِيٍّ، تو اگر وہ صحابی اور وہ بھی کسی صحابی کا بیٹا ہے، یعنی کہ صحابی ابن صحابی ہے، تو کہے رضی اللہ عنہما، یعنی ان کے اور ان کے باپ دونوں کی طرف نسبت کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ وَكَذَلِكَ، دیکھیں یہ اس کو اچھے سے دیکھنا ہے، ہمارا جو مین مدعا یہی ہے، وَكَذَلِكَ يَتَرَضَّى وَيَتَرَحَّمُ عَلَى سَائِرِ الْعُلَمَاءِ وَالْأَخْيَارِ، اسی طریقے سے وہ ترضی اور ترحم تمام علماء اور تمام نیک لوگوں پر کرے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم رضی اللہ یترضا مانا تو ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے، کہے جب کبھی علماء کا ذکر کرے، اور یترحم کا مطلب ہوتا ہے کہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ لکھے، یعنی رحمہ اللہ تعالیٰ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی دونوں کہہ سکتا ہے۔ دیکھو علی سائر العلماء والاخیار، تمام علماء اور اخیار، یعنی جب کسی عالم کا ذکر ہو تو یہ ترضی اور ترحم میں سے کوئی بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے فرماتا ہے وَيَكْتُبُ كُلُّ هَذَا، اور یہ سب کے سب وہ لکھے، یعنی ان میں سے وَإِن لَمْ يَكُنْ مَكْتُوبًا فِي الْأَصْلِ الَّذِي يُنْقَلُ مِنْهُ، اگرچہ جس میں سے یہ نقل کر رہا ہے اس میں یہ نام کے ساتھ ترضی یا ترحم نہ ہو، پھر بھی لکھے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو کتنی اچھی اچھی باتیں دی ہیں، اس میں اور بہت ساری باتیں دی کہ اس میں لاسٹ میں یہ بھی دیا ہے کہ جو ایسا نہ لکھے وہ بہت ساری برکتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ آپ نے یہ دیکھ لیا ماشاءاللہ کہ یہ مسلم شریف کتنی اہم ہے، اس پر حاشیہ علامہ امام نووی جو پورے دنیا میں مشہور ہیں۔ اب اگر کوئی کہ یہ شافعی مسلک ہے، ہمارے حنفی مسلک میں، تو دیکھیے حنفی مسلک کی بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ ہے رد المختار علی الدر المختار شرح تنویر الابصار، ٹھیک ہے۔ در مختار کتاب ہے، یہ کتاب دیکھیے زکریا بک ڈپو دیوبند سے چھپی ہوئی ہے، یہ ہمارے سنی مکتب سے نہیں چھپی، انہی کے مکتب سے چھپی ہے۔ اچھا، یہ در مختار ہے اور 10ویں جلد ہے، 10ویں جلد میں باب الخنسا یعنی کتاب الخنسا ہے، اور کتاب الخنسا کے صفحہ نمبر دیکھیے کتنا ہے، 485، یہ 485 صفحہ نمبر ہے۔ اس میں دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، ہم آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ وَيُسْتَحَبُّ التَّرَضِّي لِلصَّحَابَہ، یعنی صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا مستحب ہے۔ وَكَذَا مَنِ اخْتُلِفَ فِي نُبُوَّتِهِ، اسی طریقے سے اس میں یعنی اس کے لیے بھی ترضی کہنا بہتر ہے جن کے نبوت میں اختلاف ہے، یعنی ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا بہتر ہے، جیسے ذوالقرنین ہیں، لقمان ہیں۔ اچھا، انبیاء کے لیے درود بھیجا جائے گا۔ اچھا، نیچے دیکھیں دوسرا، یہ تنویر الابصار کی عبارت ہے، وَالتَّرَحُّمُ لِلتَّابِعِينَ وَمَن بَعْدَهُم مِّنَ الْعُلَمَاءِ وَالْعِبَادِ وَسَائِرِ الْأَخْيَارِ، ٹھیک ہے۔ یعنی بتا رہے ہیں
کہ صحابی کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا بہتر ہے، اور رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ تابعین اور جو ان کے بعد کے علماء اور نیک بندے اور تمام نیک لوگ یعنی علماء صالحین اور تمام نیک لوگوں کو رحمہ اللہ کہنا بہتر ہے۔ وَقَذَا يَجُوزُ مَقْصُهُ، اسی طرح اس کا الٹا بھی جائز ہے۔ الٹا دیکھیں، الٹا کا مطلب انہوں نے خود واضح کر دیا، الترحم للصحابتی والترضی للتابعین، یعنی صحابہ کو رحمہ اللہ کہنا اور تابعین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا بھی جائز ہے۔ ومن بعدہم، اور اسی طرح تابعین کے جو بعد ہیں، یعنی تابعین اور ان کے جو بعد ہیں ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا اور صحابہ کو رحمہ اللہ کہنا بھی جائز ہے۔ اب اس کے بعد کوئی اختلاف نہیں کرے گا، علی الراجح، یعنی راجح مذہب کے مطابق یہی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو کیا لکھا، ذکرہ القرمانی، علامہ قرمانی نے اس کو ذکر ہے۔ وقال الزیلعی، اور امام زیلعی فرماتے ہیں، الاولیٰ ان یدعو للصحابۃ بالترضی وللتابعین بالرحمہ۔ اب امام زیلعی فرماتے بہتر یہ ہے کہ صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے اور تابعین کو رحمہ اللہ، اور تابعین کے جو بعد ہیں، ٹھیک ہے، ان کو مغفرت اور تجاوز سے ذکر کیا جائے۔ خیر، اتنی بات ہمارا مدعا تو ثابت ہو گیا کہ صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے بہتر ہے اور تابعین کو رحمہ اللہ، لیکن ایسا نہیں کہ اگر کوئی یعنی صحابہ کے علاوہ کوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی عالم کو کہتا ہے تو غلط ہے۔ آپ امام نووی علیہ الرحمہ کے عبارت بھی ہم نے نقل کر دیا، اور یہ در مختار کی عبارت جو تنویر الابصار کی عبارت ہے، اور اس کے یعنی شرح بھی در مختار سے بھی میں نے اسے پیش کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی بھی اس مخالفت نہیں کرے گا، لیکن وہی احمق جس کو یعنی شریعت سے کوئی مطلب نہیں، بس اپنی من گھڑت باتیں بتانا ہے، اسے دیوبندیوں کے سارے اعتراض دفع ہو گئے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے یعنی صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہو اور ساتھ میں دوسرے کو بھی شریک کر دیتے ہو، جبکہ یہ جائز نہیں ہے۔ میں تو جانتا ہوں کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں، اب میں نے کتاب سے بھی پیش کر دیا ہے۔ خیر، ٹھیک ہے، میں اتنے پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔